مجدد کا لقب دیا کہ مجدد. اب دیکھیں نا مجدد ہوتا کون ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ ہر 100 سال کے بعد اور ہزاروں سال کے بعد ایک بندہ بھیجتا ہے جو دین اسلام کے اوپر جو غبار پڑ چکا ہوتا ہے اس کو وہ ہٹا دیتا ہے. آپ نے کیا ہٹایا غبار؟ یہاں اسلام تو پہنچ چکا تھا. کتنا بڑا خطہ ہے ذرا یہ غور کریں. جہاں پر مغلوں کی سلطنت تھی وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 32 لاکھ مربع میل کا جغرافیہ بنتا ہے. کتنا جی؟ 32. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کی ہم باتیں کرتے ہیں اور سکندر اعظم کے ساتھ جس کو ہم وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ سکندر ثانی ان سے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل ہے. اور مغلوں کا کرائیٹیریا کہاں تک جاتا ہے؟ 32.5 لاکھ مربع میل تک. اور ملینز نہیں بلینز میں لوگ آباد ہیں جن کی اصلاح کرنے والا شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی کہلاتا ہے. کیوں؟ آج آپ دیکھیں سارے مطالعہ کریں اور نیٹ پہ دیکھیں جدید چیزوں کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے 7 بر اعظموں میں سب سے زیادہ انسانی آبادی کس بر اعظم میں؟ بر اعظم ایشیا میں. اور ایشیا کے تمام آپ جغرافیے اس کو جب آپ سب ہیڈنگ میں اور اس کو مزید تقسیم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں کہاں تک ان کی حکمرانی تھی. ان لوگوں کی اصلاح جب ان بزرگوں نے کر دی، حضرت خواجہ باقی باللہ نے، آپ کے مرید حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، پھر اللہ نے اس خطے میں ہمیں نور بخشے. حکمران ٹھیک ہو گئے. حکمران کیسے ٹھیک ہوئے؟ اکبر نے تو دین اکبری ایجاد کر لیا تھا، آگے اس کے بیٹوں نے بھی دین اسلام سے منہ موڑ لیا تھا، لیکن جہانگیر کی آپ نے جب اصلاح کر دی تو پھر ہوتے ہوتے ایک وہ شخص بھی آیا جس کو عالمگیر کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو عالمگیر نے پھر کیا کیا؟ تمام مسالک کا متفق علیہ فتویٰ آج بھی کس نام سے مشہور ہے؟ فتاوی عالمگیری. فتاوی عالمگیر کے دور میں تمام علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسائل مرتب کیے اور اس پورے خطے کا قانون تھا وہ عالمگیر جو ہے وہ مرتب کرنے والا تھا. اور اس کے دور کے علماء تھے. کہا جاتا ہے کہ اس کے دور کے علماء کی جو مجلس ہے وہ 500 علماء پہ مشہور تھی، اور ان میں سے ایک بزرگ کا نام تھا ملا نظام الدین. اور انہی کی وجہ سے آج ہمارے جو مدارس میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ درس نظامی. درس نظامی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کو کمپائل کرنے والی شخصیت کا نام کیا تھا؟ ملا نظام الدین. اس نسبت سے کیا بنا؟ درس نظامی. تو درس نظامی مرتب ہوا. آج دیوبند، اہل حدیث اور بریلوی مکتبہ فکر تمام مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، تھوڑی سی ایڈیٹنگ بھی کوئی کر لے لیکن اس کی ساری روٹس اور جڑیں آپ کو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں نظر آتی ہیں جو اس کی اسلام کے لیے خدمات تھیں. لیکن اس کا سہرا کس کے سارے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سارے، جنہوں نے ان کے بڑوں کو تیار کیا، جنہوں نے فضا قائم کی. حضرت مجدد کا وصال تو پہلے ہو گیا. پیدائش کب ہے؟ 1600 میں نے عرض کیا نا 1563 میں پیدائش ہے اور 1624 میں وصال ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے. پھر علماء تیار ہوتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے دیوبند میں کبھی بھی علم دین کا چرچا نہ ہوتا جو آج ہے. آپ کے بریلی میں کبھی علم دین کا چرچا نہ ہوتا جو آج ہے. سارے مسالے کے لوگوں کا اگر مجدد الفسانی، حضرت خواجہ باقی باللہ، نقشبندی بزرگ اور چشتی بزرگوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ نہ ہوتے، ہمیں یہ کبھی بھی اسلام کی باریں اس خطے میں نظر نہ آتی. اس کا میں نے تھوڑا سا کرکس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اس کو آپ پڑھیے گا. اس خطے میں بڑے بڑے بزرگوں کا کردار ہے. ترکمانستان سے لے کر نقشبندی بزرگ یہاں پر تشریف لائے، چشتی بزرگ یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پر اسلام کا کلمہ پہنچایا، توحید کو جاری اور ساری فرمایا اور شرک کا جو ہے وہ کلا کما کر دیا. اور بزرگوں کے اوپر پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں. حضرت مجدد کے حالات جب میں جمعے کی تیاری کے لیے کمپائل کر رہا تھا تو میں نے حالات میں پڑھا اللہ نے آپ کو بیٹے 7 عطا فرمائے، بیٹیاں 3 عطا فرمائیں، اور کرونا کے حالات میرے پیش نظر تھے. تو حضرت مجدد کے زمانے میں طاعون پھیلا اور اس طاعون میں آپ کے گھر سے ایک ہی سال میں چند مہینوں کے فرق سے 4 جنازے طاعون کی بیماری میں اٹھے. آپ کے بیٹے بیٹیاں دنیا سے رخصت ہوئے لیکن یہ مرد مجاہد پھر بھی اس کے پائے استقلال میں کبھی فرق نہیں آیا. سیدہ تعظیمی کو کبھی روا نہیں رکھا.
کیونکہ سجدہ تو عبادت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اگر اکبر یا کوئی بادشاہ جہانگیر کہتا کہ چلے عبادت کے لیے نہ کرو، تعظیم کے لیے ہی کر لو، آپ نے پھر بھی وہ سجدہ نہیں کیا. بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ کو جہانگیر نے بلایا اور آنے کے لیے کوئی دروازے کے بجائے کھڑکی رکھی کہ چلے تھوڑا سا جھک کے اندر آئیں گے، لیکن آپ نے سب سے پہلے پاؤں اس کھڑکی سے آگے کیے اور اس کے بعد آپ نے سر جو ہے وہ اپنا اندر کیا. علامہ اقبال نے جب آپ کا یہ جذبہ دیکھا تو علامہ اقبال نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. پتہ چلا زیارت قبور مسنون ہے اور بزرگوں کا شیوا اور وتیرہ رہا ہے. علامہ جیسا انٹلیکچوئل آدمی بھی کیا کہتا ہے؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. فلک کے نیچے کوئی اگر انوار بکھیر رہا ہے تو وہ مجدد الفسانی کی قبر انور بکھیر رہی ہے. اور آپ فرماتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بولے جی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار. نفس نہیں بلکہ یہ ہے نفس. نفس جان کو کہتے ہیں، نفس سانس کو کہتے ہیں. تو گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. یہ کون تھا؟ شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا. کرکس کیا نکلا؟ ہمارا مقصود قرآن ہے، ہمارا مقصود اللہ کے نبی کی حدیث و سنت ہے. اس کے جتنے راستے بزرگوں نے اپنائے یہ اپنے وقت کے لیے بہت بڑی غنیمت تھے. آج بھی ہم ان سے نور حاصل کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ان بزرگوں کی تعلیمات کا تعارف کروا دوں. اس کو پڑھیں. کچھ انڈیکیشن میں نے یہاں دے دی ہیں، مزید آپ مطالعہ کریں. قرآن کی کتنی آیات کی مکتوبات میں؟ 370. اور احادیث مبارکہ 300. اور فارسی کے اشعار، عربی کے اشعار، قصیدہ بردہ، مولانا روم کی مثنوی جس کو فارسی زبان میں قرآن کہا جاتا ہے، دیوان حافظ جیسی کتابیں، قاضی ایاز مالکی جیسی سیرت کی کتاب الشفا، حدیث کی بہت بڑی کتاب ابن حجر کی السوائل المحرکہ، اور فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں ہدایہ، اصول فقہ کی کتابوں میں توضیح تلوی. یہ سارے وہ سورس ہیں آپ کے نالج کے جس کے بعد آپ نے لوگوں تک پہنچایا. اور ایک اعلان کر دیا جو میں بھی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کر دیا کہ اگر کسی نے مرشد چننا ہے، اگر کسی نے پیر چننا ہے تو وہ ان بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے چنے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے کسی ان پڑھ اور جاہل کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑانا. میں نے دین کی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کے کسی حامل بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، تاکہ میں حلال و حرام کی تمیز کرتا رہوں، حلال لیتا رہوں اور میں حرام سے بچتا رہوں. 3 پوائنٹ آپ کی تعلیمات کا نچوڑ. نمبر 1 عقیدہ اسلام، نمبر 1 عقیدہ اسلام، نمبر 2 آپ نے فرمایا اشاعت اسلام، اور تیسرا آپ نے فرمایا ہر مقام پر حمایت اسلام. یہ 3 وہ عقائد تھے جن کے اوپر آپ نے پوری زندگی گزار دی. تو یہ آج ان بزرگوں کا دن تھا، تو میں نے آپ کی تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کر لی. حضرت مجدد الفسانی کی آج 28 سفر ہے، 28 سفر کو ہی آپ کا وصال ہے. تو نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام ہے ان بزرگوں کی شکل میں. زندگی رہی تو نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ سفر میں ہی وصال ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ہم ایک جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں، عموماً اہل سنت کے علماء اسی خطبے کو پڑھتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جو ہم عربی کا خطبہ پڑھتے ہیں وہ اگلے جمعے پہ میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں یہ ہوتا کیا ہے. تو اس میں پھر ربیع الاول کا استقبال بھی ہوگا، زندگی رہی تو اعلیٰ حضرت کے کلام پہ بات بھی ہوگی. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.